کلپ نمبر 1321۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زمر کی آیت نمبر 49 سے 51 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ، پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، یعنی یوں تو مشرک اپنے معبودوں کے ذکر سے مسرور ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ بگاڑتا ہے، لیکن جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس وقت ہمیں پکارتا ہے اور ہم سے مدد طلب کرتا ہے۔ پھر جب ہم اپنے فضل سے اس کی تکلیف دور کر دیں اور اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو وہ اس راحت و نعمت کو ہماری طرف منسوب کرنے کی بجائے یوں کہتا ہے کہ میں معاش کا جو علم رکھتا ہوں اس کے ذریعے سے میں نے یہ دولت کمائی ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ یہ راحت اور نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، جس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اس کے ملنے پر شکر کرتا ہے یا ناشکری۔ لیکن ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں کہ یہ نعمت اور عطا استدراج اور امتحان ہے۔ مصیبت اور راحت کے وقت مشرکوں کی عملی حالت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی مصیبت میں خدا کو یاد کرنے اور خوشی کے وقت بھلا دینے کے مرض میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہے کہ مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تو وہ آرام کے زمانے میں دعائیں زیادہ مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راحت و تکلیف ہر حال میں اپنا ذکر اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نعمت آزمائش اور امتحان بھی ہو سکتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہونے والی کوئی نعمت آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کی نعمتیں پانے والوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو نعمتوں کے آزمائش ہونے اور اس کا انجام برا ہونے کو نہیں جانتی، اور نعمتوں پر تکبر اور غرور کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، غفلت ان پر غالب آ چکی ہے، وہ ان نعمتوں پر مطمئن ہو گئے ہیں اور اپنے مالک و مولا اور آخرت کو بھول چکے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں بطور خاص مالدار اور منصبدار طبقے کی ایک تعداد ایسی نظر آئے گی جن کے پاس نعمتوں کی بہتات ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ تکبر و غرور کا نشہ ان کے سر سے نہیں اترتا۔ دل ایسے سخت ہو چکے ہیں کہ انسان کو انسان سمجھنا بھی انہیں ناگوار گزرتا ہے۔ غفلت ایسی غالب ہے کہ انہیں فرض نمازوں اور ان کی رکعتوں کی تعداد تک یاد نہیں۔ نعمتوں پر مطمئن ایسے ہیں جیسے یہ ہمیشہ ان کے پاس ہی رہیں گی، اور یہ بات ان کے خیال میں بھی نہیں آتی کہ ایک دن انہیں ضرور مرنا ہے، قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا اور ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اے کاش ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ دنیا کی سب نعمتیں عارضی اور فانی ہیں، اور دنیا میں نعمتیں دے کر انہیں آزمایا بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے ان نعمتوں پر تکبر و غرور کرنے اور ان پر مطمئن ہونے کی بجائے آخرت میں ملنے والی دائمی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ ترجمہ، ان سے پہلوں نے بھی ایسے ہی بات کہی تھی تو ان کی کمائیاں ان کے کچھ کام نہ آئیں۔ قد قالها الذين من قبلهم، ان سے پہلوں نے بھی ایسے ہی بات کہی تھی، یعنی کفار مکہ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ نعمت تو ہمیں ایک علم کی بدولت ملی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں پہلوں سے مراد قارون اور اس کی قوم ہے۔ قارون نے یہ کہا تھا کہ یہ خزانہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور قارون کی قوم چونکہ اس کی اس بےہودہ گوئی پر راضی رہی تھی اس لیے وہ بھی کہنے والوں میں شمار ہوئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں ممکن ہے کہ قارون کے علاوہ سابقہ امتوں میں سے اور لوگوں نے بھی ایسا کہا ہو۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو ان کی کمائیاں ان کے کچھ کام نہ آئیں، یعنی جو نعمت انہیں ملی اس نے ان سے سختی اور عذاب دور نہ کیا، اور نہ ہی اس نعمت نے انہیں کوئی فائدہ دیا۔
فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين۔ ترجمہ، تو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں انہیں پہنچیں، اور ان میں بھی جو ظالم ہیں عنقریب ان پر ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں آ پڑیں گی، اور وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں انہیں پہنچیں، یعنی پہلے لوگوں نے جو برے اعمال کیے تھے ان کی سزائیں انہیں پہنچی۔ اور اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ہم اثر وہ لوگ جو شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، عنقریب پہلوں کی طرح ان پر بھی ان کے کفر اور گناہوں کی سزائیں آ پڑیں گی، اور وہ اپنے برے اعمال اور اخلاق کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ کفار مکہ کو ان کے اعمال کی سزائیں ملی، چنانچہ ان پر قحط کی مصیبت آئی اور وہ 7 برس تک قحط کی مصیبت میں مبتلا رکھے گئے، اور غزوہ بدر کے دن ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے